السلام علیکم، میرا نام محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل خواتین و حضرات۔ کل ہم نے آپ کو رشیا میں جو ملٹری کو ہوا تھا یا جو بغاوت ہوئی تھی اس کے بارے میں اپڈیٹ کیا تھا، تو اس کی تازہ ترین صورتحال اور اپڈیٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں اور سارا سمرائز کر کے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا گیا۔ اپڈیٹس یہ ہیں کہ وہ ملٹری کو یا جو بغاوت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ جس گروپ نے یا جس آرگنائزڈ عام انسٹیٹیوشن نے یہ کوشش کی تھی ان کو واپس اپنے علاقوں تک بھیج دیا گیا ہے۔ ان کے جو ہیڈ ہیں ان کو بیلاروس ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، وہاں تک ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو آسان الفاظ میں رشیا میں جو بغاوت تھی یا جو ملٹری کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب ساری کہانی آپ کو دوبارہ سے ایک سمرائز کر کے سناتے ہیں کہ ویگنر گروپ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے یا ایک آرمڈ فورس کی آرگنائزیشن ہے جن کے پاس ہتھیار ہیں، اور وہ رشین ملٹری کے ساتھ مل کے اپنے آپریشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ کرنٹلی وہ یوکرین میں رشیا کے ساتھ کولیبوریشن میں لڑ رہے تھے جب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ رشین ملٹری کا ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے آ کے ہمارے کیمپس پہ اٹیک کیا ہے، جس سے ہمارے درجنوں جو افراد ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ رشین آرمی کے تقریباً 15 سولجرز کی ڈیتھ بتائی جا رہی ہے۔ وہ 15 سولجرز کی ڈیتھ جو ہے وہ اس ہیلی کاپٹر کے کریش میں، اس ہیلی کاپٹر کے گرنے سے ہوئی ہے جو ویگنر گروپ نے گرایا تھا۔ خیر ان کے 60,000 ممبرز کا یہ گروپ ہے جنہوں نے رشیا کے خلاف اس کے بعد پھر اپنا جو مارچ ہے وہ شروع کیا۔ وہ پہلے آیا روستوو ریجن میں داخل ہوئے، وہاں تک ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی۔ وہ ماسکو تک پہنچے، وہاں سے پیوٹن نے پھر ایک خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہمارے خلاف بغاوت ہے، غداری ہے، اسٹیبنگ ان دا بیک ہے اور سارا کچھ معاملات۔ کہانی حل کیسے ہوئی؟ کہانی حل ایسے ہوئی کہ بیلاروس کے جو صدر ہے انہوں نے درمیان میں انٹروین کیا۔ ان کی مداخلت سے ایک مذاکرات، ایک نیگوسیشنز کا پروسیس شروع ہوا رشیا اور ویگنر گروپ کے درمیان۔ وہ نیگوسیشن جو تھے وہ کامیاب ہو گیا۔ ویگنر گروپ کو واپس اپنے کیمپس میں یعنی یوکرین میں بھیج دیا گیا اور ان کے جو ہیڈ ہیں پریزگن صاحب، ان کو بیلاروس جانے کی اجازت دے دی گئی، یعنی کہ ان کو کلیئر راستہ دیا گیا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی ایسا لیگل یا آرمڈ ایکشن نہیں کیا جائے گا۔ ان کے اوپر اگر کوئی چارجز تھے، کرمنل چارجز یا کرائم کرنے کے، تو ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں اب وہ بالکل بری و ذمہ ہو چکے ہیں۔ ان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں، ان مذاکرات میں بیلاروس کے صدر اور جو ویگنر گروپ کے ہیڈ ہیں ان کے درمیان مذاکرات میں رشین ملٹری یا رشین ڈیفنس کی لیڈرشپ کو یا ہیڈ کو چینج کرنے کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ ان کو جو ان کے ہیڈ ہیں ویگنر گروپ کے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی یا ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہ لینے کی جو یقین دہانی ہے وہ رشیا کی طرف سے کرائی گئی ہے۔ اب یہ تو ساری کہانی تھی جو کہ ودن 24 آورز جو ہے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کی چاہے گوئیاں یا افواہیں یا ڈسکشنز یا انالیسز لوگ اپنا اپنا پیش کریں۔ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ویسٹ کی مدد سے ویگنر گروپ نے کوشش کی تھی کہ رشیا کے خلاف جس طرح ترکی میں ایک پیڈ سپانسرڈ قسم کی بغاوت کھڑی کی گئی تھی، ویسے ہی ایک بغاوت پیڈ قسم کی کھڑی کی جائے تاکہ رشیا یوکرین وار جو ہے وہ ختم کی جائے۔ دوسرا جو انالیسز ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ رشیا کے جو ہیڈ ہیں یعنی ولادیمیر پوٹن، انہوں نے خود اپنی مرضی سے یا پری پلانڈ ایک پلاٹڈ قسم کی یہ ریوالٹ تھی جو کہ کرائی گئی، کیوں؟ تاکہ رشیا کا پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن خود کو اور زیادہ سٹرونگ کر کے شو کیا جائے، شو کر سکے۔ اگر آپ لوگوں نے ایک بک ہے آرٹ آف وار وہ پڑھی ہو تو اس میں چائنا کے ایک قدیم ہزاروں سال پرانے ایک جنرل ہیں سینزو، انہوں نے ایک چیز لکھی ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ weapon in the war is to show yourself weaker when you are strong and to show yourself stronger when you are weak۔ تو کوشش کی گئی ہے، ایسا لگتا ہے رشیا کے صدر نے خود کو پہلے کمزور اور پھر طاقتور دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اور تیسری صورتحال جو ہے وہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ یوکرین اور ویسٹ کی مدد سے یہ جو ایک بغاوت تھی وہ کھڑی تو کر دی گئی، لیکن رشیا نے اس کو خود ہی کنٹرول کر کے ٹیک اوور کر کے تو ختم کر دیا۔ اب اسی بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تینوں صورتحال میں جیسی بھی ہوں، اگر تو یہ یوکرین اور ویسٹ کی طرف سے سپانسرڈ ایک بغاوت تھی یا ریوولٹ تھا تو اس میں تو رشیا سکسیسفل ہو گیا، اینڈ ولادیمیر پوٹن ناؤ از اے مور اسٹرانگر پریزیڈنٹ آف دا رشیا۔ اور اگر یہ رشیا کی طرف سے خود کی گئی تھی تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب جو رشیا کا صدر ہے ولادیمیر پوٹن وہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس دوران خبریں آتی رہی ہے کہ روستوو ریجن کے یا ماسکو وغیرہ کے جو ایلیٹ کلاس ہے یعنی جو رولنگ کلاس ہے، جو بزنس مین ہیں، جو پالیٹیشینز ہیں یا جو اور اس طرح کے کام کرتے ہیں جو ایلیٹ میں شامل ہوتے ہیں، ان سے یہ خبریں جوڑی گئیں کہ
ان کے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اف دے ہیو had to choose between Kremlin یعنی between Vladimir Putin and the Wagner group تو they were in the favor of Wagner group. تو مینس کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کا جو صدر ہے وہ کسی حد تک ایک طرح سے خطرے سے دوچار ہے، بیکاز اس کے اپنے ملک کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یا ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرا کہ پیوٹن نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے جو اس کے خلاف تھے، اور اب وہ ان کے خلاف اپنی جو بغاوت ہے اس کو جاری رکھے گا. تو یہ سارا صورتحال تھی کہ کیوں کیا گیا. لیکن ایک چیز جو کنفرم ہے وہ یہ جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو زیلنسکی کا جو آفس ہے، یعنی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے یا ان کے ساتھ یہ جوڑی جا رہی ہے کہ ہی از ناٹ ویری مچ ہیپی اباؤٹ دا ریٹریٹمنٹ آف دا ویگنر گروپ، کہ انہوں نے ریٹریٹ کر کے جو بیک کر کے واپس اپنی فوجوں کو کھینچا ہے. اس سے یوکرین کے جو صدر ہیں وہ کسی صورت خوش نہیں ہے. یعنی ان کے لیے یہ ایک پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو چینج ہے کہ ان کا جو اپنا دشمن تھا وہ کسی صورت ان کے قابو میں آنے ہی والا تھا، لیکن صورتحال یا جو پلان انہوں نے بنایا ہوگا اس کے مطابق نہیں چلی اور سارا کچھ جو ہے وہ خراب ہو گیا، چینج ہو گیا. یہ ساری صورتحال تھی رشیا کی. اس پہ ہماری ویڈیوز اگر آپ پسند آئی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.